اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ گئی ہے. لوگ آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں گولی آپ نے چلائی, میزائل آپ نے پھینکے, ابتدا آپ نے کی, ولیکن اللہ رما, اتنی دور مسافت پر طیارہ نظر نہیں آ رہا, دشمن کے اہداف, ان کی اسلحہ کی تنصیبات نظر نہیں آ رہی, آپ نے اپنے ملک سے میزائل اور گولے پھینکے, ولیکن اللہ رما, اللہ نے عین نشانے تک پہنچا دی. میں کہتا ہوں کہ اگر کامیابی وقتی طور پر نہ بھی لینا تب بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. آئندہ اللہ رب العزت کامیابی دے گا, اور جبکہ کامیابی دے اور اللہ نے جو ہمیں کامیابی دی ہے چند دن قبل 10 مئی کو, یہ دنیا کفر کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, اور ہماری زبان سے دین کو, اسلام کو, وطن عزیز پاکستان کو اور ہماری فوج کو فائدہ پہنچنا چاہیے, ان کے حوصلے بلند ہونے چاہیے, اور ہماری زبان سے نہ دین کو, نہ اسلام کو, نہ ملک کو, نہ اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. حتیٰ کہ وہ دن آ گیا سن 8 ہجری کو, 21 رمضان المبارک, مکہ فتح ہو گیا بغیر کشت و ویراں کے, بغیر خون ریزی کے. اللہ نے پکے ہوئے پھل کی طرح اپنے نبی کی جھولی میں یہ فتح اور نصرت, کامیابی اور کامرانی ڈال دی. اور اس پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ گئی ہے. لوگ آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے, اور ایسے ہی ہوا کیونکہ سارے انتظار میں تھے کہ یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام اللہ کا سچا دین ہے. تو مکہ فتح ہوتے ہی یدخلون فی دین اللہ افواجا, جس لمحے کے انتظار میں تھے وہ آ گیا. اب اس عظیم موقع پر, بہت بڑی خوشی کے موقع پر, جس کو اللہ کا فرما رہے ہیں نصر اللہ والفتح, اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا, فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ اسی آیت کے بعد ہے, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کے گن گاؤ, اپنے رب کی تعریف اور حمد کا تذکرہ کرو, تعریفیں کرو, بڑائی بیان کرو. واستغفر, اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے, استغفار بھی کرے, توبہ بھی کریں. انہ کان توابا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرو, توبہ استغفار کرو. سبحان اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے, اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی تھی, کوئی چیز فرض کی تھی, وہ ہم نے ادا کر دی ہے, اور ہم اپنے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے ہیں. تو عبادت کر کے, نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہی ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اونچی آواز سے. اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے سے سمجھ جاتے تھے آخر میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ آپ نے سلام پھیر دیا ہے, کیونکہ بعضوں کا سلام پھیرتے ہوئے آہستگی ہوتی تھی, اسپیکر تھے نہیں. کنا نعرف انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. پھر آپ کیا فرماتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما, میرے تعاون فرما اپنے ذکر کرنے پر, علی شکرک, اپنا شکریہ ادا کرنے پر, و حسن عبادتک, اور پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے, حسین انداز سے, کما حق ہو, نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے. اس پر بھی مدد کر. 3 چیزوں کا سوال ہے. پھر اب نماز پڑھ کر استغفر اللہ کا کیا معنی, کہ کہیں دل میں تکبر نہ آ جائے, گھمنڈ نہ آ جائے,
کہ جی آج تو واہ بھائی واہ میں نے بڑی جو ہے نا نماز پڑھ لی اور بڑا تیر چلا دیے. نہیں, نماز پڑھ کر عاجزی انکساری. آپ قرآن کریم میں دیکھیں نا, اکثر مقام پر عبادات کا ذکر ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر عبادات, قربانی کی آیتیں آپ پڑھو گے تو اس کے بعد بھی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. رمضان کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں, آخر میں کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کے روزے رکھ لیے, عید آ گئی, تکبر اللہ علی ما ہداکم, اب تکبیریں بیان کرو, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبر اللہ علی ما ہداکم, یہ کامیابی, یہ کامرانی, یہ رمضان کی نعمت اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق یہ اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو کہ اسے تمہیں ہدایت دی, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں بھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قربانی کا ذکر ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, حج کا ذکر ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, جو گھمنڈ ہے نا, فخر, تکبر, اترانا نیکی کر کے, یہ بالکل حرام ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں, اللہ کی اجازت پر. اللہ کے دونوں نبی, اپنا کام نہیں ہے, اللہ کی عبادت. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, قبول کر لے اللہ, قبول کر لے. اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سورہ توبہ میں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. مسلمانوں, اللہ نے بہت جگہ پر آپ کی مدد کی ہے, نصرت کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. یوم حنین کو بھی یاد کرو, غزوہ حنین کو بھی یاد کرو. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا, تم اپنے عجب میں پڑ گئے تھے, فخر میں آگے تھے کہ کثرتکم, تو آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے. بدر میں ہم تھوڑے تھے, احد میں تھوڑے تھے, خندق میں ہم تھوڑے تھے, اور ہم خیبر مقام پر تھوڑے تھے. لیکن آج دشمن کی تعداد تھوڑی ہے اور ہم 12,000 ہیں. 12,000, 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا, 2,00,000 مدینے سے. اللہ اکبر. فرمایا فلم تغنی عنکم, یہ تمہاری کثرت, افرادی تعداد کا اضافہ, وسائل کی برمار, لن تغنی عنکم شیئا, تمہیں کام ہی نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین باوجود کشادگی کے آپ پر تنگ ہو گئی اور آپ پیٹ پھیر گئے. اور یوم حنین میں ایسے ہی ہوا کہ دشمن تھوڑا تھا. صحابہ کرام نے کہا آج تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تو کھا پی جائیں گے دشمن کو, بھائی آج تو ناکامی کی صورت ہی کوئی نہیں. لیکن دشمن نے ایسا وار کیا چھپ کر تیروں کی بارش کے, صحابہ کرام وقتی طور پر تو تتر بتر ہو گئے. پھر بعد میں دوبارہ اکٹھے ہوئے, دشمن نے حملہ کیا جس میں بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. تاریخ میں سب سے زیادہ مال غنیمت یہی مسلمانوں کو ملا, غزوہ طاس وغیرہ میں. اللہ نے کامیابی دی, لیکن وقتی طور پر اعجبتکم کثرتکم, تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, اسلحہ پر, تیاری پر نہیں. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. اصل چیز ومن نصر الا من عند اللہ, اصل مدد اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ فرماتے ہیں گولی آپ نے چلائی, میزائل آپ نے پھینکے, ابتدا آپ نے کی,
वलाकिन अल्लाह रमा, इतनी दूर मसाफत पर त्यारा नजर नहीं आ रहा, दुश्मन के अहदाफ, उनकी असलिहा की तनसीबात नजर नहीं आ रही, आपने अपने मुल्क से मिसाइल और गोले फेंके, वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने ऐन निशाने तक पहुंचा दिए। ये अल्लाह का काम है। तो मेरे भाइयों, एक बात तो मेरी ये याद रखें, दूसरी बात के शुक्रिया अदा करना हर मामले में, बहरहाल मैं कहता हूं कि अगर कामयाबी वक्ती तौर पर ना भी लेना तभी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आइंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी देगा, और जबकि कामयाबी दे दे, और अल्लाह ने जो हमें कामयाबी दी है चंद दिन कबल 10 मई को, ये दुनिया कुफर को हिला के रख दिया इसने। और मुझे याद है हम कहा करते थे, सोचते थे, मैं खास तौर पर जब से मैंने आंख खोली और कराची में जुमा पढ़ाना शुरू किया मदरसे से फारग होने के बाद, तो हम हर रोज चढ़ता सूरज कोई गम की खबर लेकर आता, कहीं अरिटेरिया पर जनाबली हमले हो रहे हैं और उनको तहते किया जा रहा है, उसके बाद इराक, लेबनान, लीबिया, हैं जी, दूसरे मुल्क अफगानिस्तान पर और कश्मीर पर, फलस्तीनियों पर, और पूरी दुनिया में एक आग व आहन बरसाएगी मुसलमानों पर। हर रोज तुलू होने वाला सूरज कोई गम की खबर लेकर तुलू होता, लेकिन 10 मई का सूरज बहुत सारी खुशखबरियां लेकर मेरे और आपके लिए तुलू हुआ। बड़ी अजीम फतह की एक किरणें लेकर तुलू हुआ है माशाल्लाह। और ये सिर्फ एक महज वक्ती कामयाबी नहीं है, ये अल्लाह ने जो हमें कामयाबी अता फरमाई है, ये दुनिया अरब अब उधर के बजाय इंशाअल्लाह दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद की तरफ देखेगी। मगरब अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो चुका है। दुनिया के लोगों की निगाहें, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों की निगाहें उधर से हटकर दिल्ली से आपकी तरफ लग चुकी हैं। आपके तज़किरे दुनिया में हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहां भी तज़किरे होंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी कामयाबी, मुस्तकबल रोशन हम देख रहे हैं। कभी मैं इसी मिंबर से कहा करता था पाकिस्तान की फौज के हवाले से कि भाई ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मुआफ़िज़ हैं। और मैंने अक्सर यहां कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान टाइगर बनेगा, तो लोग कहते थे यार मौलवी साहब किस तरह की बातें करते हो। मोदी भी कहता था ये ट्रक के बत्ती के पीछे आटे की खातर लगे हुए और नाकाम रियासत, कभी कोई ताना, अपने भी ताने दिया करते थे। हमारे नादानिस्ता तौर पर कुछ नादान लोग भी उनकी बातों में बातें अपने हाँ मिला लिया करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे फौज को भी सुरखरू किया और अवाम को भी सुरखरू किया। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। तो शुक्रिया तो बनता है, लेकिन शुक्र कैसे अदा करें, बहुत सारे लोगों का इसका इल्म नहीं। देखिए, एक अरबी का शेर है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिहा की इब्तिदा में जिक्र किया हुआ है। तवील पूरा एक कसीदा है। अरबी शायर कहता है कि अफादत कुमुन नामाओ मिन्नी सलासतन यदी व लिसानी व ज़मीरुल मुहज्जबा, कि जिस आदमी ने या जिस हस्ती ने हम पर कोई एहसान किया है, कोई नेमत दी है, तावन किया है, हमारी को मदद की है, तो उसके एहसान का बदला शुक्रिया का तरीका 3 तरीके से अदा किया जा सकता है। यदि सबसे पहले हाथ से यह है कि अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करें और अपनी फौज के को भी खराज तहसीन पेश करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें। हाथ से क्या है कि इस्लाम को फायदा पहुंचना चाहिए आइंदा इंशाअल्लाह। तावनु अलल बिर्रे वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, ये हाथ के जरिए भी है। और हमारे हाथ से इस्लाम को, दीन को, मुसलमानों को, किसी भी मुसलमान मुल्क की अमलाक को
نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو دوسرا ہے زبان سے, کہ ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی تعریفیں کریں, اچھے جملے ادا کریں, اور اسی طرح اپنے ملک کے لیے, اپنی مسلح افواج کے لیے, بری بحری اور فضائی افواج کے لیے بھی اچھے تعریفاتی جملے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں, ان کو فائدہ پہنچنے والی باتیں کریں, لب کشائی کریں, اور ہماری زبان سے دین کو, اسلام کو, وطن عزیز پاکستان کو اور ہماری فوج کو فائدہ پہنچنا چاہیے, ان کے حوصلے بلند ہونے چاہیے, اور ہماری زبان سے نہ دین کو, نہ اسلام کو, نہ ملک کو, نہ اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, گزند نہیں پہنچنی چاہیے. ہماری زبانیں فائدے مثبت کلام کریں اور منفی سے بچیں, یہ زبان سے شکریہ کا طریقہ ہے. اور تیسرا آتا ہے کہ ضمیر المحجبہ, کہ دل سے پھر یقین بھی کریں. دل اپنے جسم کا اور زبان کا ساتھ بھی دے. ہمارے ہاں بعض اوقات جسم سے لوگ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں زبان سے بھی, لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. دل میں منافقت ہوتی ہے, دل میں کھوٹ ہوتا ہے, دل میں چھپا ہوا چور ہوتا ہے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے 3 طریقوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ ہم احسان مند بھی رہیں, اس کی اس نیکی کو, اس کے اس احسان کو, فضل کو, مدد کو, تعاون کو یاد بھی رکھیں, اور جسم سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنے دل سے اس کو فائدہ بھی پہنچائیں. تو یہ میرے بھائیوں شکریہ کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے, خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی, کوئی خوشی نصیب ہوتی, خرّ ساجدہ, آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے, سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اگر غمی کوئی خبر ملتی نا, کوئی غمی آپ کو پہنچتی, تو تب بھی آپ کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلتا تھا. آپ پھر بھی کیا کہتے, انا للہ و انا الیہ راجعون. غمی میں بھی رب کو یاد رکھتے, خوشی میں بھی رب کو یاد رکھتے. نہ غمی میں رب سے رشتہ ٹوٹنے دیا, نہ خوشی میں رب سے کوئی رشتہ ٹوٹنے دیا. میرے بھائیوں یاد رکھو, یہ جو بھارت ہے, مودی ہو یا کوئی بھی حکمران ہوگا, ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے وہاں آنکھ کھولی ہے, اور آپ میں سے اکثر لوگ بڑی عمر کے بھی دیکھ رہے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے بھارت کے خلاف سازش, پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں, منصوبے ہیں. اور یہ چونکہ بھارت کا ایک بہت بڑا فلسفی دغا باز, چالاک, مکار, عیار انسان گزرا ہے, جو اکثر لوگ جانتے ہیں, جس کو چانکیا کہتے ہیں. کوٹلیا چانکیا بھی اپنے آپ کو وہ کہلاتا تھا, چانکیا اس کا نام تھا. تو چانکیائی سیاست کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا. یہ ایک فلسفی تھا, بڑا چالاک, مکار. اس نے کتاب لکھی ہے ارتھ شاستر. اس کی سیاست کا دار و مدار مکمل چالاکی, دغا بازی, فراڈ, بے ایمانی, دھوکہ, چپکے سے وار. اور اس کا نچوڑ کیا ہے کہ زبان پہ رام رام, بغل میں چھری, بغل میں چھری, زبان پہ رام رام. یہ چانکیائی سیاست کی بنیاد ہے. دھوکے دو, فراڈ دو, خود عیاشیاں کرو, اور دوسروں کو نیچا دکھاتے رہو, کسی اپنے ہمسائے سے بنا کر نہیں رکھنی, اور اس کے اندر انتشار, خلفشار پیدا کرو, توڑو اور تقسیم کرو اور خود حکومت کرو. اچھا, یہ جو ارتھ شاستر ہے نا, اس بندے نے لکھی ہے. انڈیا کے تمام حکمران اس سیاست پر عمل پیرا رہے ہیں. اور میں آپ کو حیران کی بات بتاؤں, یہ جو ہے نا کہ خود عیاشیاں کرو اور دوسروں کو ہمیشہ دکھ دو, دھوکے دو, فراڈ کرو, بے ایمانی کرو, بھوکا پیاسا رکھو, حتیٰ کہ قتل تک سے گریز نہ کرو,
یہ سیاست ہمارے حکمران بھی چلتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق لکھا ہے اور حقیقت ہے، ارتھ شاستر کا وہ مطالعہ کرتے تھے اور خود انہوں نے کہا تھا کہ میرے تکیے کے نیچے ارتھ شاستر چانکیہ کی یہ کتاب رہتی ہے، اور بھٹو نے اس پر عمل کیا. آج پیپل پارٹی اس پر عمل کر رہی ہے کہ تنگ کرو شہریوں کو، برباد کرو اور ان کو مشکلات میں، تنگی میں ڈال دو. دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، چالاکی، عیاری، یہ بنیاد ہے ارتھ شاستر کی پوری کتاب کی. بغل میں چھری، زبان پہ رام رام. اور مجھے یاد ہے، ناراض نہ ہونا، غالباً مجھے سن یاد نہیں رہا، 1997 یا 98 میں یہ الطاف حسین صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں ارتھ شاستر کا مطالعہ کثرت سے کرتا ہوں. لہٰذا ان کی بھی جو سابقہ سیاست تھی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سیاست بنیاد ہے اس چانکیائی سیاست اس کو کہتے ہیں، جس میں سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ اسلام سے بالکل مخالف اور متضاد ہے، اپوزٹ ہے. دیکھیں نا، میں نے پورا جمعہ یہاں پڑھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہمدردی کا نام ہے. دین خیر خواہی ہمدردی کا نام ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سہارا بن جاؤ دوسروں کا. ہمارے نبی کا اسوہ یہی ہے. زلزلہ آئے دوسروں کا سہارا بننا ہے، سیلاب آئے آپ نے خود بھوکے رہنا، دوسروں کو کھلانا ہے، خود آپ نے آسمان تلے کھڑے رہنا، دوسروں کو خیمے مہیا کرنے ہیں. کوئی آگ لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ کے بھائی اڑ کر دوڑ کر مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کون ہے وہ جو مشکل گھڑی میں بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مشکل میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ یہ سیاست ہے دو، ایک ہے چانکیائی سیاست ہے اور ایک ہے رب کے دی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیاست نبوی، جس میں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، جس میں دوسرے لوگوں کی ہمیشہ بھلائی کا سوچا جائے گا، اپنا نہیں. خود بھوکے رہ جاؤ دوسرے. لیکن چانکیائی سیاست میں ہے ساری دولت کٹھی کر لو، عیاشیاں کرو، نعمتیں ساری دنیا کی ساری آسائشیں کٹھی کر لو، لیکن عوام الناس کو اس کو کوئی سہولت، کوئی آسائش، کوئی خوشی نہیں دینی. یہ چانکیائی سیاست ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں ارتھ شاستر میں نے بھی رکھی ہوئی ہے اور میں لے کر آیا تھا ایک سال حسن اسکوائر میں جو معرض لگتی ہے نمائش کتابوں کی، کیونکہ ہمارے بہت سارے سیاستدان اسی پر چلتے رہے اور انہوں نے اللہ معاف فرمائے وطن کو بھی نقصان پہنچایا، اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، اور خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی انشاءاللہ اگر توبہ نہ کی تو میرے بھائیوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، مودی ہو یا بھارت کا کوئی بھی حکمران ہو، اس نے یہ جو وقت لیا ہے یہ دھوکے کے لیے لیا ہے. یہ فراڈ، بے ایمانی، چالاکی، عیاری، یہ ان کی رگو ریشے میں ہے اور ان کی سیاست ہے، اور انہوں نے حملہ کرنا ہے. یہ تیاریاں کرنے کے لیے یہ جب دیکھا کہ مار پڑ رہی ہے اور ہم گئے تو ایک دم سفید جھنڈا دکھا دیا اور اپنے سے بڑوں کی گھٹنوں میں جا بیٹھے، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر وقت لے لیا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اور تیار رہنا پڑے گا. تو یہ جو آج شکر پر میں نے جمعہ پڑھایا کہ ہمیں مسلسل اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، ذہنی طور پر، اور رات کو اٹھ کر دعائیں کریں. جیسے اس وقت ہمارے فوج بھی دعائیں کر رہی تھی، ہمارے لوگ بھی دعائیں کر رہے تھے، بچے بھی دعائیں کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی اور کامرانی یہ اسلام کی ایک بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، تو ہماری دعاؤں کا، محنتوں کا نتیجہ ہے. دیکھیں اس کا نام بھی رکھا بنیان مرصوص، سورہ صف سے اور سورہ فتح سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور فالمغیرات صبح یہ بھی قرآن سے لیا. اور پھر ہمارے جو مگ میزائل ہیں، ہمارے دیگر اسلحہ ہے، خالد ٹینک، سعد میزائل اور غوری میزائل، غزنوی میزائل، فلاں جی فلاں، یہ سارے قرآن اور حدیث سے نہیں. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی مدد کرتا ہے. دیکھیں
یہ لمبا اللہ نے موقع دیا، میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن کریم کی صورتوں پر یہ جو سر اللیل ہوتا ہے کوڈ ورڈ رکھا کرتے تھے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، تو یہ فعال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خیر کی امید رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بھی بڑی خیر نکال دیا۔ اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔